یہ کتاب جس کی اس وقت تعلیم ہوتی ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اس کے اردو ترجمے کا نام ہے تبلیغ دین، امت تک دین پہنچانا. اور اس میں بڑی بڑی 40 باتیں بیان کی گئی ہیں. اسی لیے اس کتاب کا عربی نام اربعین ہے. ان میں توبہ کا بیان چل رہا ہے. ابتدائی مضمون ہو چکا تھا، اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. توبہ کے معنی ہے واپس لوٹنا اور دور سے نزدیک آنا. جو کہتے ہیں نا توبہ کرو توبہ کرو، توبہ کا معنی توبہ کے جو معنی لغت کی کتابوں میں لکھے ہیں، ڈکشنری میں لکھے ہیں، وہ یہ ہے واپس آنا، پاس آنا، دوری سے نزدیک آ جانا. اب جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے، برے کاموں سے باز آ جاتا ہے، اپنے برے اعمال سے اور اپنی بری عادتوں سے واپس لوٹ آتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ اللہ کے نزدیک آ جاتا ہے. نزدیک، اسی واسطے اس کو توبہ کہتے ہیں. اب سمجھیے اگلی بات. توبہ کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. توبہ کے فضائل تو آپ خوب سنتے ہیں، استغفار کے فضائل کو خوب سنتے ہیں، لیکن توبہ جسے کہتے ہیں اور توبہ ہمیں کیسے حاصل ہو، یہ بات بھی سمجھنے کی. توبہ کی ایک ابتدا ہے اور توبہ کی ایک انتہا. ابتدا تو یہ ہے کہ دل پر نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائے اور دل کو اس مضمون کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ ہلاک کر دینے والا زہر ہے، گناہ تباہ کرنے والی چیز ہے. آدمی کو یہ احساس ہو، بالکل سادہ الفاظ میں کہتا ہوں، آدمی کو یہ احساس ہو کہ گناہ ہلاک کرنے والی اور تباہ کرنے والی چیز ہے. اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ جس طریقے سے زہر ہے جس سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، ایسے ہی گناہ ایک زہر ہے جس سے گویا کہ ایمان کی موت ہو جاتی ہے. دل کے اندر ایک نور پیدا ہو اور اس سے اس مضمون کا احساس ہو، دل میں مضمون بیٹھ جائے، پھر اس بات کا یقین کر لے کہ واقعی گناہ ہلاک کر دینے والا زہر. اس کے بعد جب یہ مضمون انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، ابھی اور تھوڑی بات سمجھیں. انسان کی ایک کیفیت یہ ہے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اب وہ جھوٹ کو فائدے مند سمجھ رہا ہے. اگر اس کو اور بہت ساری باتیں ہیں گناہ کی، ارے کچھ نہیں ہوتا،
یہ مضمون اس کے دل میں رہتا ہے تو گناہ کی برائی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، گناہ کا کوئی نقصان اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن جب اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو اور اس نور کے سبب اس کے دل میں ایک بات بیٹھے اور یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ جھوٹ تباہ کرنے والا، ہلاک کرنے والا زہر ہے، تو یہ توبہ کی ابتدا ہے۔ بہت لمبی بات ہو گئی اور ان الفاظ کی وجہ سے ہوئی جو کتاب میں آئے تھے۔ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو جائے، بس یہ سمجھنا، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو جائے، برائی کے برا ہونے کا احساس ہو جائے، بس اتنی بات سمجھنا۔ یہ توبہ کی ابتدا ہے اور یہ احساس جبھی ہوتا ہے جب دل کے اندر ایک نور پیدا ہو۔ اس احساس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ سے ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے اور ندامت اور شرمندگی ہو جائے اپنے گناہ پر، اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندگی ہو جائے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ کا ایک دوسرا درجہ، توبہ کا ایک دوسرا درجہ، یہ توبہ کا ایک دوسرا درجہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی، اس کے نقصان کو دور کرنے میں لگ جائے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو نمازیں پڑھنے لگے، یہ کسی کا حق دبایا تھا اس کا حق واپس کریں یا معاف کرانے کی فکر میں لگے۔ یہ توبہ کی ابتدا۔ میں اس مضمون کو پہلے پورا پڑھتا ہوں اور پھر دوبارہ پڑھوں گا، پھر خوف و ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا پکا ارادہ کر لے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے پچھلی کوتاہیوں کا تدارک کرے، جیسا کہ میں نے بتایا چھٹی کی نماز پڑھ، جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ ظاہر ہوگا تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ دوستو اسے کہتے ہیں تو میں اس مضمون کو دوبارہ پھر پڑھتا ہوں۔ توبہ کے معنی ہے واپس آ جانا اور دور سے نزدیک آ جانا، مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ دل میں نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائیں اور جس دل کو اس مضمون کی پوری آگاہی ہو جائے کہ گناہ ہلاک کر دینے والا زہر ہے اور تباہ کر دینے والی چیز ہے، پھر خوف اور شرمندگی پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے پچھلے گناہوں کی تلافی اور تدارک کرے۔ جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانے کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ ظاہر ہوگا تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پہلے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے ایک طرح، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے،
پھر اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ پچھلی کوتاہی کی تلافی اور تدارک میں لگ جاتا ہے۔ مثلاً نمازیں قضا ہوئی تو ان کو پڑھتا، کسی کو ستایا تھا اس سے معافی مانگتا، کسی کا حق دبایا تھا تو اس کو ادا کرنے کی فکر میں لگتا ہے، ادا کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ اس کا نام توبہ۔ یہ بات دوستو آگے آئے گا، لیکن میں ابھی آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت، یعنی استغفر اللہ کہنے کی کثرت، اور کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا۔ زبان سے استغفر اللہ کہنے کا اثر انشاءاللہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس استغفار کا یا استغفر اللہ کہنے کا اثر یہی ظاہر ہوگا جو اب آپ سن رہے ہیں کہ پہلا درجہ گناہ کا احساس، اور پھر آگے جو درجہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اور وہ خام خواہ نہیں ہے، فکر آخرت، فکر آخرت، فکر آخرت، آخرت کا فکر، مرنے سے لے کر جنت میں داخل ہو گئے، خدا نخواستہ جہنم میں جانے میں، یہ جو حالات انسان بنتے ہیں، ان کو بار بار پڑھنا اور سننا، سوچنا، بار بار پڑھنا یا سننا، اور پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ان کو جان کر پھر ان کو سوچنا، اس سے خوف اور ندامت پیدا ہوتی ہے، اس سے خوف اور ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے، توبہ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ اسی طریقے سے بندہ اپنی کمزوری اور محتاجی کو سوچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو سوچے، تو بھی یہ سب چیز پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کا احساس بھی، خوف بھی، ندامت اور شرمندگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو دیکھو، توبہ کا مقام حاصل ہونے کے یہ 3 ذریعے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر سنیے، استغفار پڑھنا، اور آخرت کی فکر، وہاں کی تکلیف، وہاں کی سزا، اسی طرح وہاں کی راحت سب کو سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو اور اپنی کمزوری اور محتاجی کو سوچنا۔ دیکھو، بہت مرتبہ کسی آدمی پر غصہ آتا ہے اور نہ معلوم دل میں کیا کیا خیال آنے لگتے ہیں، لیکن ان خیالات کے ساتھ ساتھ ایک خیال یہ آتا ہے کہ دیکھو اس کے بغیر میرا کام نہیں چلے، تو پھر آدمی اپنے خیالات پر، اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا ہے، بلکہ اس شخص کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض آدمی ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ جس سے ذرا کچھ برائی اور ناراضگی ہو جاتی ہے تو اس کو مقدمات میں پھنسا دینا، اس کو مروا دینا، پٹوا دینا، چوری کرا دینا، نہ معلوم کیا کیا۔ تو
ایسے آدمی کی یہ حالت سوچ کر، یہ عادت سوچ کر دے، پھر آدمی اپنے جذبات پر قابو کنٹرول کرتا ہے اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس سے باز آ جاتا ہے۔ دوستو یہی سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں نافرمانی اور گناہوں پر، ان کو سوچ نہیں سکتے، اور بندہ جو اللہ کا محتاج ہے اس کو سوچنے سے توبہ کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، توبہ کا یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ بات آگے آپ سنیں نہ سنیں لیکن پوری سمجھ میں آ گئی ہے بات۔ توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کیسے حاصل؟ بات سمجھ، اب آپ سمجھ لیجیے گا کہ محض استغفار کی تسبیح پلٹ دینے کا نام استغفار نہیں، وہ تو ایک ذریعہ ہے کہ دل کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہو۔ اسی طریقے سے استغفار کے جو فضائل ہم اور آپ سنتے ہیں، اس کا مطلب صرف استغفار کی تسبیح پلٹ دینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے توبہ کا یہ مقام حاصل ہونا۔ اب چلتے ہیں، سمجھو اگلی بات، توبہ ہر شخص پر واجب ہے۔ اس کو میں آسان الفاظ میں کہہ دوں، جو آدمی نمازوں کا پابند اور نوافل اور تہجد کا پابند، ذکر اور تلاوت کا پابند، اس پر بھی توبہ واجب ہے۔ اور ایک زناکار، بدکار، شرابی، لٹیرا، اس پر بھی توبہ واجب ہے۔ ہر شخص پر توبہ واجب ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب سمجھیے، توبہ کے معنی اور توبہ کی حقیقت سمجھنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب فرما کر کہا ہے کہ اے ایمان والو تم سب توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جائے۔ چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو اخروی زندگی کے لیے ہلاک کرنے والا زہر سمجھے اور ان کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اتنا مضمون ایمان کا جز ہے، اس لیے ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا ظاہر ہے۔ اب رہا تمام بنی آدم اور ہر فرد بشر پر توبہ کا وجوب، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی 4 قسم کی صفات سے مرکب ہے، کیونکہ اس کے خمیر میں 4 چوپاؤں کی اور جانوروں کی خصلت بھی ہے، اور درندوں کی خصلت بھی ہے، اور مکر و فریب بھی ہے، اور عزت کی طلب کا مادہ بھی شامل ہے۔ دیکھو دوستو، یہ جو مضمون بتا رہے ہیں اس کو بھی میں سمجھاؤں گا۔ پہلے آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر شخص گناہگار، کلکم ہر شخص گناہگار۔ اس لیے وہ مضمون جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نمازوں کا پابند، نوافل اور تہجد کا پابند، ذکر اور تلاوت کا پابند، اس پر بھی توبہ واجب، اور شرابی، کبابی، چور، ڈکیت، زناکار، ان پر بھی توبہ، کیونکہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوتا ہے۔ آدمی کے خمیر میں جس سے انسان بنا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں جو گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس کے اندر دوسروں پر ظلم کرنے کا معاملہ ہے،
انسان کے اندر مکر و فریب ہے، انسان کے اندر عزت اور عہدے کی طلب ہے، یہ تو دوسروں پر ظلم کے مادے اس کو درندگی سے تعبیر کیا ہے، اس کا اثر بھی نافرمانی، مکر و فریب اس کا اثر بھی نافرمانی اور گناہ، اور عزت اور عہدے کی طلب میں بھی آدمی نامعلوم کیا کیا کر گزرتا ہے، اس کا اثر بھی گناہ، اس لیے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ آگے چلیں، اس مضمون میں یہ بات آپ کو سمجھائی گئی ہے کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے، اور اس مضمون میں بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر شخص گناہ گار، اور وہ جو آسان الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نمازی پر بھی توبہ واجب ہے، جیسے کہ شرابی اور کبابی پر توبہ واجب ہے، اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ بھی گئی۔ پھر آپ نے بار بار سنا ہوگا آخر بشر بشر ہے، آخر انسان انسان ہے، اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ اس کی طبیعت کے اندر مکر و فریب ہے، اس کے اندر اس کی طبیعت کے اندر عزت اور عہدے کی طلب ہے، اس کے اندر دوسروں کو نیچا کرنے، دبانے، ظلم کرنے کا معاملہ ہے، تو گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ اب اگلی بات سنو جو آپ کو بڑا کام دے گی، بہت کام دے گی۔ یوں تو گناہ ہو ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے ولی اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے اور ان کی طبیعت اور عادت یہ ہے کہ جب تک وہ گناہ سے توبہ نہ کر لیں اس وقت تک چین سے نہیں ہوتے، ان کو چین نہیں آتی، ان کو سکون نہیں آتا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں، ہانس لگ جاوے لکڑی چپ جاوے، ہانس سمجھ گئے ہو گیا، کانٹا چپ جاوے، تو کچھ دیر تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن پھر اس میں کچھ راگ پیپ سی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں درد اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ کانٹا نہ نکل جائے، وہ پھانس نہ نکل جائے، اس وقت تک چین نہیں۔ میرے بھائیوں، ان اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب تک توبہ نہ کر لیں اس وقت تک چین سے نہیں ہوتا، چین نہیں آتا۔ اس لیے دو بات سنیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اگر آپ کچھ سنیں تو ان سے ہرگز ہرگز بدگمان نہ ہو کہ ان کا حال ہم جیسا حال نہیں تھا، بشری تقاضے کے سبب ان سے گناہ تو ضرور صادر ہو گیا، لیکن صحابیت کے تقاضے کے سبب جب تک انہوں نے اس کو معاف نہیں کرا دیا اس لیے ان کی طرف سے کوئی بدگمانی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ باتیں زور شور کے بعد میں نہیں سمجھائی جاتی، نہ یہ باتیں وہاں سمجھ میں آتی، اسی طریقے سے نیچے تک آتا۔ آپ کسی ایسے آدمی کو جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، شیخ سمجھتے ہیں، اور دیکھیں تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، بدگمان نہ ہو، بشری تقاضے سے اس سے گناہ ہو گیا، لیکن یقیناً اس نے توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
اب آپ اس سے بھی نہیں چاہیں، آپ کسی عام مسلمان گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، گناہوں میں مبتلا ہے، اس سے بھی بدگمان ہے، بدگمان. اور اس کے دو درجے ہیں، دو درجے. ایک تو یہی ممکن ہے توبہ کر لی، اور ایک ممکن ہے توبہ کر لے. ایک تو کہ توبہ کر لی ہو، اور ایک یہ کہ توبہ کر لے. اس لیے بدگمان بالکل نہ ہو، ہرگز نہ بدگمان. خوب سمجھے اس بات کو، خوب سمجھے. اور جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھ لیں، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ کتنے بھی گناہ میں مبتلا ہے. ممکن ہے یہ توبہ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بالکل حقیر نہ سمجھے. اب اس سے بھی نیچے آؤ، اس سے بھی نیچے آؤ، کسی کا پھر اسے بھی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے. اس واسطے کے اعتبار ہے خاتمے کا، اعتبار ہے خاتمے کا. بہت ممکن ہے کہ کافر توبہ کر کے پکا سے پکا مومن مسلمان بن جائے، اور جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک ہمیں خطرہ ہے، ہر مومن کو خطرہ ہے. خدا نخواستہ کہا قدم گھر میں آ جائے، کہاں پھسل جائے. دیکھو اس ایک بات کی برکت سے یہ کتنی باتیں آپ کو سمجھنا ہے. میرے دوستو، نماز ایک عمل ہے، روزانہ 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج عمر میں 1 مرتبہ ہے. لیکن یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ ہمیشہ ہر وقت عمل کرنے کی، ہمیشہ ہر وقت عمل کرنے کی. اس کے دوران میں نے آپ کو جو بات بتائی میں پھر اس کو مختصر کرنے کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ سنے تو ہرگز بدگمان نہ، یقیناً انہوں نے توبہ کرا، جیسا کہ احادیث سے اور آیات سے معلوم ہوتا ہے. اب نیک لوگوں کے بارے میں کچھ دیکھیں یا سنیں ہرگز بدگمان نہ. امید ظن غالب ہے کہ انہوں نے توبہ کر دی. عام آدمی کی طرف سے بھی بدگمان نہ، یہ اس نے کم رکھے کہ اس نے توبہ کر لی یا کر لیا، کتنے بھی گناہ، تاکہ کافر سے بھی فی الحال اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے. ممکن ہے وہ توبہ کرنا ہے، ایمان لیا، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ ہم ڈگمگا جائیں سے. بہت صفائی صاف بات آپ کے سامنے. گناہگار کو حقیر نہ سمجھے، گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سے افضل نہ سمجھے. ابو عبداللہ اندلسی ایک بڑے مشہور محدث، بڑے مشہور بزرگ، ہزاروں شاگرد و مرید ان کے تھے. اس زمانے میں یہ حضرات سفر بھی جا سکتے تھے اپنے مرید و شاگردوں کے ساتھ، تبلیغ دین ہی کی غرض سے. تو یہ اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے. وہاں ایک گرجا میں
انہوں نے عیسائیوں کو اپنے طریقے پر ان میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے دل میں کچھ احساس پیدا ہوا. اس احساس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور اس ایمان کو اور اس تقوی کو اس عبادت کو گویا کہ اپنا کمال سمجھا. یہ آگے چلے اسی بستی میں ایک لڑکی پر نظر پڑے. اس کو بھی آپ سمجھ لینا کہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کی محبت دل کے اندر ایسی اتر گئی کہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے, کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے. ساتھ میں جو مریدین اور شاگردین تھے وہ کہنے لگے, سوچنے لگے, آپس میں ذکر کرنے لگے کہ شیخ کیا کر رہا ہے. بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے شیخ کو آگاہ کیا, متنبہ کیا. تو شیخ نے کہا کہ اس لڑکی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی, میں تو اس کو حاصل کر کے رہوں گا اور تم جاؤ. نگاہ کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. اب وہ شیخ اس لڑکی کے قریب جاتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. وہی کہتی ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میرا باپ تم سے شادی کرنے میں ہرگز راضی نہیں ہوں. ہر شرط مانو. جب باپ کے سامنے بات آئی تو کہا ٹھیک ہے, لیکن تمہیں عیسائی بننا پڑے گا, اسلام چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا کہ منظور ہے. میں نے کہا کہ تجھے ہمارے سور چرانے پڑیں گے. وہ تو پالتے ہیں بندیوں کی طرح, آتے نہیں. میں منظور ہوں. شادی ہو گئی اور رہنے لگی اور سور چرانے لگی. تقریباً 1 سال گزر گیا. تو ان کی شاگردوں کو, مریدوں کو احساس ہوا کہ ہم شہر کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے, جا کر ذرا کچھ پتہ تو لے لیں گے. وہ اس بستی میں پہنچے اور شیخ کو دیکھا. شیخ بھی ان کو دیکھ کر رونے لگے اور وہ بھی رونے لگے. سور چرا رہے ہیں. انہوں نے شیخ کے قریب جا کر کہا آپ حافظ قرآن تھے, آپ کو قرآن پاک یاد ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں, ایک آیت یاد ہے. وہ انہوں نے پڑھ کر سنائی. اس وقت میرے ذہن میں نہیں کون سی آیت. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھی. حدیثیں یاد ہے آپ کو؟ کہ ہاں, بس ایک حدیث یاد ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین اسلام چھوڑ دے اس کو. انہوں نے شیخ کی منت سماجت بہرحال جو بھی ان سے ہو سکا بن پڑا وہ کیا, لیکن شیخ اپنے ارادے سے نہیں کریں. اس کے کچھ دنوں کے بعد
تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور شیخ توبہ کر کے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا علم بھی ان کو واپس کر دیا. شیخ ہی کی برکت سے وہ اللہ کا فضل کہیے گا، وہ لڑکی بھی بیمار بدحال رہنے لگی اور ایک دن وہ بھی شیخ کے پاس مسلمان ہو کر واپس آ گئی. دوستو، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قصہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ کی میں بھی لکھا ہے اور دوسری جگہ تو پڑھائی ہے ہم نے، وہاں شیخ یہی لکھتے ہیں کہ ایمان کو، طاعت، عبادت کو، تقوی کو آدمی اپنا کمال سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ اسی کی سزا، یہ اسی کی سزا. بہرحال وہ باتیں میں جوڑا تھا نہیں آپ کو، کیونکہ کئی بار کہہ چکا ہوں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا اور اپنے ایمان پر فخر کو محسوس کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت و دولت کو سمجھنا، لیکن خاتمے کی طرف سے کبھی بھی غافل نہ ہونا. خاتمے کی طرف سے کبھی بھی غافل نہ ہونا. کسی بھی انسان کو غافل ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، ہمیشہ حقیر مت سمجھنا، بلکہ وہ بھی توبہ کر کے کہیں کا کہیں پہنچ سکتا ہے اور کافر بھی ایمان لا کر کہیں کا کہیں پہنچ سکتا ہے. بہت سارے قصے اس کے ہیں، اپنے سنا. ایک قصہ اور سناتا ہوں میں اپنے شیخ حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا سنایا اور کئی بار کا سنا ہوا، خوب اچھی طرح خود کا یاد ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ ہے. ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد پڑھ کر مسجد سے نکلے تو باہر ایک پلا کتے کا بچہ دیکھا کہ وہ کیچڑ میں لٹ پٹ اور سردی کی وجہ سے بلبلا رہا. ان کو اس پر ترس آیا اور انہوں نے وہ پلا اٹھایا اور اس کو دھویا، نہلایا، کیچڑ اس کا صاف کر دیا اور پھر سردی کا موسم تھا، پھر حمام کے نزدیک اس کو لا کر رکھا. حمام کی گرمی سے حمام ہوتا تھا نا مسجدوں میں پانی گرم کرنے کے لیے، اس کے نزدیک اس کو لا کر رکھا تو وہ گرمائی سے ٹھیک ہو گیا اور کھیلتا پھرنے لگا. یہ انہوں نے کیا. ایک مرتبہ شاہ صاحب تشریف لے جا رہے تھے کہیں، چھوٹا سا راستہ تھا جس کو مانا کہتے ہیں پگ ڈنڈی بٹیا کہتے ہیں، چھوٹا سا راستہ. ادھر بھی گندا پانی تھا، ادھر بھی گندا پانی تھا. ادھر سے شیر جا رہے تھے، ادھر سے کتا آ رہا. شیخ بھی کھڑے ہو گئے، کتا بھی سامنے کھڑا ہو گیا. شیخ ہٹے تو کتا آگے جاوے اور کتا ہٹے تو شیخ آگے جاوے. نہ کتا ہٹے نہ شیخ ہٹے، دونوں کھڑے رہے.
شیخ نے کتے کو دھمکایا نہیں، پتھر اٹھا کر دھمکایا، لکڑی نہیں کو کھڑے اور کہا، شیخ نے کتے سے خطاب کر کے کہا، اللہ کے بندے تو غیر مکلف ہے، اگر تو ادھر ہٹ جائے گا اور گندے پانی میں داخل ہو جائے گا کوئی حرج نہیں، میں مکلف انسان ہوں، اگر میں گندے پانی میں داخل ہو گیا تو مجھے جسم اپنے کپڑے پاک کرنے پڑیں گے، تو ہی ہٹ جا۔ یہ میرے شیخ سنا کتے نے کہا کہ یہ ظاہری ناپاکی جو گندے پانی میں داخل ہونے سے کپڑا یا جسم ناپاک ہوگا، یہ ظاہری ناپاکی ایک لوٹے سے پاک ہو جائے گی، اور کبر کی تکبر کی ناپاکی، جس کبر تکبر سے جو دل ناپاک ہوتا ہے وہ 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ کتے نے یہ ظاہری ناپاکی ایک لوٹے پانی سے پاک ہو جائے، اور دل کی ناپاکی تکبر کی وجہ سے بھی دل کے اندر ناپاکی ہے، وہ 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہے۔ جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، تو شیخ فوراً ہٹے اور گندے پانی میں کو ہو کر آگے نکل گیا، کتا سیدھا چلا۔ ظاہر بات ہے کہ بات تو بالکل صاف تھی کہ اس وقت تو پیر اور کپڑے جو بھی تھے ناپاک ہو گئے، لیکن وہ پاک ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ کے دل میں الہام ہوا، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ہم نے تمہیں ایک کتے کے ذریعے اتنا بڑا علم عطا کیا، اس لیے کہ تم نے کسی کتے کے بچے پر ایک احسان کیا تھا کہ اس کو سردی میں نہلا دیا تھا اور حمام کے سامنے رکھ دیا، اس لیے میں نے بس کسی کو حقیر مت سمجھ، گناہوں کی وجہ سے کسی کو حقیر مت سمجھ، اپنی فکر کیجیے، اور بس بات اتنی ہی ہے، کیا خبر وہ کب توبہ کر لے، کیا خبر اس نے توبہ کر لی ہو، اور کیا خبر کب مجھ سے کیا گناہ ہو جائے، اور کیا خبر کب خدا نخواستہ ایمانی سے محروم ہو جائے۔ اسی لیے تمام قربان دین خاتمے کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، ہم کو بھی رہنا ہے دوستو، ہمیشہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اسی طریقے سے بکثرت اہل اللہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور اپنی دعا میں یہ الفاظ کہتے ہوئے، توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ملام ولا مغفرین۔ ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجیے اور نیک لوگوں میں شامل کر دیجیے، نہ کوئی شرمندگی ہو اور نہ کسی آزمائش میں ابتلا، نہ کسی آزمائش میں مبتلا۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ملام ولا مغفرین۔
کیا بات ہے 7:28 میں جب تو آپ کو بنتا ٹھیک ہے بس اتنا ہی رکھتے ہیں آج دوستوں ساری بات کا حاصل پھر سن لیجیے گا توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کا مقام کس طرح حاصل ہوگا وہ بھی بتایا استغفار کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور سزا کو سوچنا اور اپنی محتاجی اور اللہ کی قدرت کو سوچنا اس کو مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ انشاءاللہ اس سے توبہ کا مقام حاصل ہوگا گناہ کی نفرت پیدا ہوگی گناہ چھوڑنے کا داعیہ جذبہ پیدا ہوگا اور ہر شخص گنہگار ہے ہر شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور ایک تصویر ضرور استغفار کی پڑھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب آپ اگلی سب میں بیٹھ کر ذکر کیجیے ایک تصویر خوشی ایک تصویر استغفار ایک تصویر لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین جن کا معمول ہے صبح شام یا صرف شام وہ پڑھ کے پورا کر